ایک شادی شدہ جوڑا اپنی بہترین اور سکھی ازدواجی زندگی کے لیے مشہور تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ان کی 25 سالہ ازدواجی زندگی میں کسی چھوٹی سی بات پر بھی تکرار نہیں ہوئی تھی۔ لوگ ان کی اس محبت سے بھرپور ازدواجی زندگی کا راز جاننے کے لیے بے چین تھے۔ شوہر نے بتایا، ہماری شادی کے فوراً بعد ہم ہنی مون منانے ایک پرفضا پہاڑی علاقے میں گئے۔ وہاں ہم لوگوں نے گھڑ سواری کا پروگرام بنایا۔ میرا گھوڑا بالکل ٹھیک تھا، لیکن میری بیوی کا گھوڑا تھوڑا نخرے والا تھا۔ اس نے دوڑتے دوڑتے اچانک میری بیوی کو گرا دیا۔ میری بیوی نے گھوڑے کی پیٹھ پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیر کر کہا، یہ پہلی بار ہے، اور پھر اس پر سوار ہو گئی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد گھوڑے نے پھر اسے گرا دیا۔ بیوی نے گھوڑے سے پھر کہا، یہ دوسری بار ہے، اور پھر اس پر سوار ہو گئی، لیکن تھوڑی دور جا کر گھوڑے نے پھر اسے گرا دیا۔ اس بار میری بیوی نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اپنا پرس کھولا، پستول نکالی اور گھوڑے کو گولی مار دی۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی غصہ آیا اور میں بلند آواز سے بیوی پہ چلایا، یہ تم نے کیا کیا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ بیوی نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ پہلی بار ہے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن۔ ہماری زندگی خوشی اور امن سے گزر رہی ہے، ہمیشہ پہلی باری پہ ہی سنبھل کر جیو۔ ایک دفعہ جنگل میں گھوڑے اور گدھے کی بحث ہوئی۔ گھوڑے نے کہا، آسمان کا رنگ نیلا ہے، جبکہ گدھے کا کہنا تھا کہ آسمان کالا ہے۔ بات بڑھی تو گھوڑے نے کہا، چلو اپنے بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں شیر کے پاس پہنچے اور تمام قصہ سنایا۔ شیر نے سب کچھ سننے کے بعد فیصلہ کیا اور گھوڑے کو جیل میں ڈال دیا۔ گھوڑے نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کیسا انصاف ہے؟ صحیح بھی میں ہی ہوں اور جیل بھی مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بات صحیح یا غلط کی نہیں ہے، تمہارا قصور یہ ہے تم نے ایک گدھے سے بحث ہی کیوں کی، اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بچہ ٹرین سے کھیل رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جس کتے کو چڑھنا ہے چڑھ جائے اور جس کمینے کو اترنا ہے اتر جائے۔ یہ دیکھ کر اس کے انکل نے ٹرین لے کے رکھ دی اور کہا، بیٹا گالیاں نہیں دیتے۔ کچھ دیر دیکھا بچہ خاموش رہا تو اس کو ٹرین واپس کر دی۔ اس کے بعد بچہ کہنے لگا، جس کو چڑھنا ہے چڑھ جائے، جس کو اترنا ہے اتر جائے۔ ٹرین پہلے ہی ایک کنجر کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے۔ باپ، بیٹا تم نہانے میں 1 گھنٹہ لگاتے ہو، کھانے میں بھی 1 گھنٹہ لگا دیتے ہو، اسکول پہنچنے میں بھی 1 گھنٹہ لگا دیتے ہو، کوئی ایسا کام بھی ہے جس میں تم صرف 5 منٹ لگاتے ہو؟ بیٹا، جی ابو، پڑھائی میں۔ انٹرویور، آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں جس میں 2500 اینٹیں ہیں، آپ نے 1 اینٹ نیچے پھینکی، باقی کتنی بچیں؟ امیدوار نے جواب دیا، 2499۔ انٹرویور، بالکل ٹھیک، ہاتھی کو 3 سٹیپ میں فریج میں کیسے رکھیں گے؟ امیدوار نے جواب دیا، فریج کھولا، ہاتھی رکھا، فریج بند۔ انٹرویور، بالکل ٹھیک، ہرن کو 4 سٹیپ میں فریج میں کیسے رکھیں گے؟ امیدوار، فریج کھولا، ہاتھی نکالا، ہرن رکھا، فریج بند۔ انٹرویور، ٹھیک ہے، شیر کی سالگرہ ہے، سب جانور آئے ہیں سوائے ایک جانور کے، وہ کون سا جانور ہے؟
امیدوار نے جواب دیا ہرن، کیونکہ وہ فریج میں ہے۔ انٹرویور: بالکل ٹھیک۔ ایک بوڑھی عورت نے ایک جھیل پار کرنی ہے جس میں مگر مچھ رہتے ہیں، کیسے پار کرے؟ امیدوار بے فکر ہو کر آئے، کیونکہ سارے مگرمچھ شیر کی سالگرہ میں گئے ہوئے ہیں۔ انٹرویور: ہاں، مگر جھیل پار کرتے ہوئے بوڑھی عورت پھر بھی مر گئی، بتائیں کیوں؟ امیدوار نے جواب دیا میرا خیال ہے وہ ڈوب گئی ہوگی جھیل میں۔ انٹرویور: جی نہیں، اس کے سر پر اوپر سے وہ اینٹ آ کر گری تھی جو آپ نے ہوائی جہاز سے نیچے پھینکی تھی۔ آپ اس نوکری کے قابل نہیں، آپ جا سکتے ہیں، خدا حافظ۔ یہی حال ہمارے ملک کا بھی ہے۔ بیٹا انگلینڈ سے پڑھ کر پاکستان لوٹا۔ اگلے روز ناشتے پر ابا جی نے پوچھا کیا پڑھا ہے تم نے؟ بیٹے نے کہا ابا جی میں نے منطق کا علم حاصل کیا ہے۔ سادہ لو باپ نے پوچھا ایدا کی فائدہ؟ میں نے جوش میں آ کر کہا ابا جی یہ میرے سامنے جو ایک انڈا پڑا ہوا ہے میں اپنے علم کی روح سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ایک نہیں بلکہ 2 انڈے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دلائل کے انبار لگا دیے اور پھر بات ختم کر کے ابا جی کو فخریہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ابا جی نے میرے سامنے سے وہ انڈا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور بولے چنگا پھر اے میں کھا لیندہ واں، دوجا جڑا تو ثابت کیتا ہے او تو کھا۔ نتیجہ باپ ہی ہوتا ہے۔ جج ملزم سے کیا ثبوت ہے کہ تم موٹر وے پر اوور سپیڈ نہیں جا رہے تھے؟ ملزم نے جواب دیا جناب اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو واپس لانے سسرال جا رہا تھا۔ جج بولا اس معصوم کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب گوشت کا ٹکڑا لے کر ہاتھ میں جا رہے تھے، ایک کوا ان کے ہاتھ سے گوشت چھین کر سامنے دیوار پہ جا بیٹھا۔ مولوی صاحب نے کوے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ واپس کر دو نہیں تو میں لاؤڈ سپیکر میں اعلان کر دوں گا کہ کوا حلال جانور ہے۔ ایک رات ایک شخص کو مچھروں نے کاٹ کر پریشان کر دیا۔ وہ غصے میں اٹھا اور زہر کی پوری بوتل پی لی، پھر بولا اب کاٹو حرام زادو، سب کے سب مرو گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔